کی عبادت یہ واجب ہے یا نفل ہے؟ فقہائے امت میں اختلاف ہے۔ جمہور فقہا وہ کہتے ہیں قربانی کی عبادت نفل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں قربانی کی عبادت واجب ہے۔ فقہا کے درمیان کسی بھی مسئلے پر حکم لگانے میں ہمیشہ سے اختلاف ہوا ہے۔ اچھا، جب فقہا حکم لگانے میں مختلف ہی ہوتے ہیں تو ہم کسی سے اتفاق کر سکتے ہیں اور کسی سے اختلاف کرنے کا حق ہم رکھتے ہیں۔ اب جمہور علماء جنہوں نے قربانی کو نفل کہا ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ قربانی کرے، تو یہاں سے معلوم چلتا ہے قربانی ایک نفل عبادت ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ قربانی کیوں کرتے ہیں ہم؟ آپ نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کر لے عید کی نماز سے پہلے وہ دوبارہ قربانی کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی، لیکن جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے فقط اصاب سنت المسلمین، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پورا کیا۔ تو ان دلائل کی بنیاد پر جمہور علماء کہتے ہیں قربانی کی عبادت ایک نفل عبادت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اس کو واجب کہا تو ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور 10 سال تک اللہ کے رسول قربانی کرتے رہے، تو اس کو بنیاد بنا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مستقل عمل اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک ایسی سنت ہے، ایک ایسا نفل عمل ہے جس کی اللہ کے رسول نے بھرپور تاکید کی ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر قربانی کو واجب کہا ہے تو ان کے سامنے یہ دلیل بھی ہوگی جو غالباً ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہ سعۃ، کہ جو گنجائش رکھتا ہو فلم یضاحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واجب کہا ہوگا، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ دلیل وجوب کو نہیں بتاتی، بلکہ یہ دلیل یہ بتاتی ہے کہ جناب جو شخص صاحب استطاعت ہو اس کے بعد وہ قربانی نہیں کر رہا تو وہ بنیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بنیا، پیسے کا پجاری۔ جو شخص استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کر رہا یہ بدنصیبی ہے، یہ محرومی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فقہا کے درمیان ہمیشہ سے کسی بھی عبادت کے معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں حکم لگانے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کلیئر ہے بات؟ یہ اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے مجھے سے مذہب کے طالب علم کو وہ یہ ہے کہ قربانی کی عبادت کے لیے نصاب بنا دیا گیا۔ یاد رکھیے دوستو، جو نصاب ہمارے ہاں قربانی کے لیے بتایا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی اشارہ قرآن کے اندر نہیں ہے، اس کا کوئی اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو نصاب ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے بنایا ہے اور جسے پیش کیا جاتا ہے، یہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدیوں بعد، یعنی کئی سو سال کے بعد علماء بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربانی کی عبادت کو واجب کہتے ہیں صاحب استطاعت پر، تو صاحب استطاعت کے لیے کیا نصاب ہونا چاہیے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی سو سال کے بعد علماء نے بیٹھ کر زکوٰۃ کا نصاب قربانی کرنے والے پر لاگو کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ زیادتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ظلم ہے۔ پھر بات پوری کرنی چاہیے نا۔ اب ہم ممبر پر سنیں یا ہم ویڈیو کلپ دیکھیں تو وہاں پر صرف نصاب بتایا جا رہا ہے کہ جناب قربانی کا یہ نصاب ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس قربانی کے نصاب کی دلیل کیا ہے۔ کوئی دلیل نہیں دی جا رہی، نہ اللہ کی بات کی جا رہی ہے نہ رسول کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کم سے کم آپ یہ تو پوری بات کریں نا کہ جناب یہ ہمارے اپنے فقہا نے یہ نصاب مقرر کیا ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے قربانی کے لیے کوئی نصاب ہمیں دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا جو صاحب استطاعت ہے وہ خود یہ فیصلہ کرے گا کہ جناب وہ قربانی کرے یا نہ کرے، قربانی کرنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ کوئی مذہب اسے مجبور نہیں کر سکتا،
کوئی فتویٰ اسے مجبور نہیں کر سکتا، کوئی مسلک اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب استطاعت آدمی خود یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ صاحب استطاعت ہے یا نہیں۔ یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ حاجی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے حاجی کے لیے کوئی بھی نصاب نہیں بتایا۔ تو جس طرح حاجی کے لیے کوئی نصاب نہیں بتایا، حج کرنے والا خود یہ فیصلہ کرے گا وہ استطاعت رکھتا ہی نہیں رکھتا، اسی طرح قربانی کرنے والا یہ خود فیصلہ کرے گا وہ استطاعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، بس ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا گیا معذرت کے ساتھ، ایک چھت کے نیچے 4 افراد رہتے ہیں، شوہر، بیوی، بیٹا، بیٹی، اور چاروں اپنی اپنی جگہ صاحب نصاب ہیں، تو ان چاروں پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ دیکھیں نا، 52.5 تولہ چاندی، اس کو آپ نے قربانی کا نصاب بتایا، حالانکہ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ رمضان میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا تھی؟ 1,80,000 روپے۔ 1,80,000 روپے میں سے زکوٰۃ کتنی دی آپ نے؟ 4,500 روپے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ ریاست کا ٹیکس ہے، اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے یہ زکوٰۃ، اسلامی ریاست کا ریونیو ہے یہ۔ یاد رکھیے، ہمارے ہاں پوری بات نہیں کہی جاتی۔ زکوٰۃ کا کوئی تعلق مسجدوں سے نہیں ہے، مدرسوں سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا کوئی تعلق NGO سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا کوئی تعلق جو ہے یہ جماعت و تنظیموں سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ اصولی طور پر اسلامی ریاست کا ٹیکس ہے، اور وہاں آپ نے 1,80,000 روپے سے کتنے دیے؟ 4,500 روپے۔ اب آپ نے 52.5 تولہ چاندی، اس کو نصاب مقرر کر دیا کس کے لیے؟ قربانی کے لیے، اور وہاں 1,80,000 میں سے کتنے نکالنا پڑ رہا ہے؟ حصہ بھی لینا ہو تو کم سے کم 25,000 روپے۔ تو ان چیزوں کو دوست مسلکی بنیادوں پر کبھی بھی نا بات نہیں کریں، ایک مسلم بن کے بات کریں، ایک مسلمان بن کے بات کریں۔ جب ہم مسلمان بن کے بات کریں گے تو بات الگ ہوگی، اور جب فرقہ بن کے بات کریں گے تو بات الگ ہوگی۔ تو ایک گھرانے کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے، دوسری کوئی قربانی نہیں ہے۔